اردو فہم میں خوش آمدید۔ آج ہم بات کریں گے فرسٹ ایئر کے پیپر میں آنے والے درخواست نویسی کے سوال کے متعلق۔ درخواست نویسی کا سوال بورڈ کے پیپر میں 10 نمبر کا آتا ہے، اور اگر چند بنیادی چیزوں کا خیال رکھا جائے تو اس سوال میں کم سے کم 9 نمبر لیے جا سکتے ہیں۔ درخواست نویسی کے سوال میں نمبروں کی تقسیم کیا ہے اور وہ کون سی بنیادی غلطیاں ہیں جو آپ نہیں کریں گے تو اس سوال میں اچھے نمبر حاصل کر سکتے ہیں، ان تمام معاملات پر عملی مشق کے ذریعے اس ویڈیو میں بات کریں گے۔ سب سے پہلی بات یہ کہ درخواست ایک صفحے پر مشتمل ہونا چاہیے۔ اردو کے پرچے میں درخواست نویسی کا سوال نمبر 7 ہوتا ہے۔ اس سوال میں ہمارے پاس چوائس نہیں ہوتی، ایک درخواست آتی ہے اور وہی کرنا ہوتی ہے۔ درخواست لکھتے ہوئے سب سے پہلے سوال نمبر 7 لکھیں اور جس موضوع پر درخواست لکھنے کا کہا گیا ہے اس کا عنوان لکھیں۔ جیسے ہمارے آج کا موضوع ہے درخواست برائے فیس معافی۔ درخواست میں ایک چیز جو سب سے زیادہ اہم ہے وہ یہ ہے کہ مخاطب کا نام درست لکھا جائے۔ مخاطب یعنی پرنسپل، چیئرمین، ڈائریکٹر وغیرہ پہلے سے ہی سوال میں دیا ہوتا ہے، تو اس کا خیال رکھیں کہ اس کو مخاطب کیا جائے جس کو مخاطب کرنے کا کہا گیا ہے۔ درخواست کی پہلی لائن کا ایک نمبر ہوتا ہے، لہٰذا اس لائن کو بہت اچھے طریقے سے اور درست لکھنا چاہیے۔ پہلی لائن کو ہم یوں لکھیں گے: بخدمت جناب پرنسپل گورنمنٹ کالج الف ب ج۔ پہلی لائن میں بخدمت جناب پرنسپل کے بعد کوما، یا جسے اردو میں سکتہ کہتے ہیں، لگائیں گے، پھر گورنمنٹ کالج کے بعد کوما لگائیں گے، پھر الف کے بعد ختمہ یعنی فل سٹاپ، بے کے بعد ختمہ اور جیم کے بعد ختمے کی علامت لگائیں گے۔ الف بے جیم بنیادی طور پر شہر کا فرضی نام ہے۔ اس پہلی لائن میں کچھ غلطیوں سے اجتناب کرنا ہے۔ اگر آپ جناب پرنسپل لکھیں گے تو یہ بھی درست ہوگا، اگر آپ پرنسپل صاحب لکھیں گے تو یہ بھی درست تصور ہوگا، لیکن اگر آپ جناب پرنسپل صاحب لکھیں گے تو یہ غلط سمجھا جاتا ہے۔ جناب اور صاحب کا ایک ساتھ استعمال درست نہیں ہے، لہٰذا اس چیز کی احتیاط کریں، ورنہ اس ایک لائن کا آپ نمبر گوا بیٹھیں گے۔ اب آپ عنوان لکھیں گے، عنوان کا بھی ایک نمبر ہوتا ہے۔ عنوان کے بعد رابطے یعنی کولن کی علامت لگائیں۔ ہمارا آج کا عنوان ہے فیس معافی کے لیے درخواست، یا درخواست برائے فیس معافی بھی لکھا جا سکتا ہے۔ عنوان جتنا سادہ رہے گا اتنا اچھا ہے۔ یہاں علامت کا خاص خیال رکھیں کہ عنوان کے بعد رابطے کی علامت ہی استعمال ہوگی، اور اگر یہ علامت استعمال نہیں کی جاتی تو اسے بھی غلطی تصور کیا جاتا ہے۔ اس کے بعد عنوان کے عین نیچے جناب عالی لکھیں اور اس کے آگے ندائیہ یعنی ایکسکلیمیشن مارک کی علامت لگائیں۔ یہ لفظ جناب عالی ہے، جناب اعلیٰ لکھنا غلط تصور ہوگا۔ بچے عام طور پر عالی کے اوپر کھڑی زبر لگا دیتے ہیں، جس سے یہ لفظ جناب اعلیٰ بن جاتا ہے، جو کہ غلطی ہے۔ القاب یا لقب کا ایک نمبر ہوتا ہے اور اس غلطی کی وجہ سے آپ یہ نمبر ضائع کر سکتے ہیں۔ اسی طرح جناب عالیہ لکھنا بھی غلط تصور ہوتا ہے۔ یہ جناب عالی ہے جس کے بعد ندائیہ کی علامت آئے گی۔ جناب عالی کے بعد نفس مضمون شروع ہو جاتا ہے۔ نفس مضمون کے 5 نمبر ہوتے ہیں۔ یہ وہ حصہ ہوتا ہے جس میں ہم اپنا مسئلہ بیان کر کے اس پر رعایت طلب کرتے ہیں۔ نفس مضمون کو متاثر کن ہونا چاہیے اور اس میں اپنے مطمع نظر کو بڑے واضح طریقے سے بیان کرنا چاہیے۔ نفس مضمون کے 2 یا 3 چھوٹے چھوٹے پیراگراف بنائے جائیں۔ پہلے پیراگراف میں اپنا تعارف کروایا جائے، جیسے یہاں پر کہ میں آپ کے زیر سایہ سال دوم کا طالب علم ہوں، میرا شمار کالج کے ذہین، محنتی اور باقاعدہ طلباء میں ہوتا ہے۔ دوسرے پیراگراف میں اپنے مسئلے کا ذکر کیا جائے، جیسے فیس معافی کی درخواست ہے تو گھریلو مسائل کا ذکر کیا جائے، جبکہ نفس مضمون کے تیسرے اور آخری پیراگراف میں اپنا اصل مدعا یعنی درخواست پیش کی جائے، جیسے اس فیس معافی کی درخواست میں لکھا ہے کہ براہ کرم میری فیس معاف کی جائے اور کالج کے خصوصی فنڈ سے میری مدد فرمائی جائے، آپ کی عین نوازش ہوگی۔ اب درخواست کے اختتامی حصے پر بات کرتے ہیں، جس کے 2 نمبر ہوتے ہیں۔ نفس مضمون کے فوراً بعد والی لائن پر انتہائی دائیں جانب تاریخ لکھی جاتی ہے، جس کا ایک نمبر ہوتا ہے، اور تاریخ لکھنے کا درست طریقہ یہاں پر دیا گیا ہے۔ مورخہ با تاریخ یا سن علامت بالکل نہ ڈالیں۔ دن، سال ہندسوں میں، جو کہ اردو یا انگریزی کے ہو سکتے ہیں، جبکہ مہینے کا نام لفظوں میں لکھا جائے گا۔ سال کے بعد حمزہ کی علامت آئے گی۔ صفحے کے انتہائی بائیں طرف درخواست گزار لکھیں اور اس کے نیچے واو ڈال زار یا الف ب جیم لکھیں۔ اس کا ایک نمبر ہوتا ہے۔ درخواست گزار کے علاوہ عرض گزار تابع فرمان لکھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اب بورڈ کے پاس پیپر میں آنے والی کچھ اہم درخواستوں کے نام، ان کا ذکر کر لیتے ہیں۔ نمبر 1، پرنسپل کے نام فیس معافی کی درخواست، پرنسپل کے نام کریکٹر سرٹیفکیٹ کے حصول کی درخواست، پرنسپل کے نام جرمانہ معافی کی درخواست، پرنسپل کے نام دوبارہ داخلے کی درخواست،
प्रिंसिपल के नाम तफरीही तारीखी मकाम की सैर की इजाज़त की दरख्वास्त, चेयरमैन बोर्ड के नाम सनद के हसूल की दरख्वास्त, चेयरमैन बल्दिया के नाम महल्ले की सफाई की दरख्वास्त, SHO के नाम मोटरसाइकिल गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज करवाने की दरख्वास्त, पोस्ट मास्टर के नाम नाकिस तकसीम डाक की या फिर पार्सल की गुमशुदगी की दरख्वास्त, डिप्टी कमिश्नर के नाम इलाके में पार्क के क़याम की दरख्वास्त, डिस्ट्रिक्ट हेल्थ ऑफिसर के नाम महल्ले कस्बे में डिस्पेंसरी के क़याम की दरख्वास्त, कमिश्नर के नाम मुलाजमत के हुसूल की दरख्वास्त। ये वो दरख्वास्तें हैं जो आप कर लेंगे तो इंशाल्लाह बोर्ड के पेपर में इनमें से कोई ना कोई ज़रूर आ जाएगी। दुआओं में याद रखिए। अल्लाह हाफिज़।